بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری برصغیر پاک و ہند میں ایک بزرگ گزرے، اس کا نام ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت پائے کی بزرگ تھے، کیونکہ بچپن سے ہی بزرگ تھے۔ آج کل ہمارا بڑا مسئلہ والدین کے ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس طرح کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کی ضمن پہ میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تقریباً 5 6 7 8 سال یا 9 سال کے تھے، اس کی امی اس کو مدرسہ بھیجا کرتی تھی۔ ابھی اس کی امی کیا تھی؟ دیندار تھی، توکل اللہ والی تھی اور اولیاء تھی۔ اس نے ایک پلان بنایا کہ میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کو کہ میرا بچہ بھی اللہ پر توکل کرے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جب بھی مدرسے سے آتا، یا وہاں اس ٹائم مدرسے ہوتے تھے، تو امی سے کہتے کہ کھانا، آج کل ہم کہتے ہیں نا کھانا، تو امی اس کو کہتے کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو کھانا دے گا۔ یہ جب وضو کرتا، نماز پڑھتا، تو اس کی امی چپکے سے اس کے نزدیک یا اس کے کھڑکی ہوتی وہاں پر کھانا رکھ دیا کرتا تھا۔ جب یہ دعا کر دوسرا اپنے چہرے کو پھیرتا، وہاں پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ روزانہ اس کے معمول تھا، اس کی امی اس طرح کرتی تھی۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا بچے کی دعا اب بھی کرتی ہے نا، وہ تو اللہ سے مانگتا تھا۔ اب یہاں پر اس کی امی، اس نظام الدین اولیاء جو بچپن کا، جو 9 سال یا 8 سال کا ہے، اس کی تربیت کر رہی، اسلامی تربیت۔ چلتا گیا چلتا گیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی اسکول چلا گیا، مکتب یا مدرسے، تو اس کی امی کدھر چلی گئی تھی، تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ جس ٹائم نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ مدرسے سے آنے کا وقت تھا، اس وقت اس کی امی نہیں پہنچی۔ اس کو تو ٹینشن لگا ہوا تھا کہ اس کو کھانا تو میں دے رہا ہوں، جب اللہ سے دعا کرے گا وہاں پر کھانا نہیں ہوگا تو اس کی پوری تربیت خراب ہو جائے گی، اس ٹینشن میں تھی۔ بہرحال وہ لیٹ آئی۔ جب لیٹ آئی امی، اس کی امی گھر میں بیٹوں کو کہا کہ کچھ کھائے؟ کہتے کھانا میں نے کھایا۔ کہتے کہاں سے ہے؟ کہتے اللہ نے دیے۔ کہتے کس طرح؟ کہتے آپ نے جو طریقہ بتایا میں آیا ہوں، 2 رکعت وضو کی، 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نے دعا ختم کی، وہاں پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس کی امی نے وہاں پر شکریہ اللہ پاک ادا کیا کہ اس بچے کا اتنا توکل ہوا کہ اللہ پاک اس کے ساتھ نصرت کرنے لگا، کہ اللہ پاک نے اس کے لیے غیب سے کھانا پرووائڈ کیا، مہیا کیا، تاکہ اس بچے کی توکل اللہ والی نیت خراب نہ ہو سکے۔ جب بچپن ہی سے ایسی بچوں کی تربیت ہوتی تھی، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد، وہ بڑے ہو کر کیا بنتے تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ماں کہاں پر ہوتی ہے؟ گھر۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے مدرسہ بچے کا اس کا گھر ہوتا ہے، سب سے بڑا اسکول اس کا گھر، ابتدائی اسکول، ابتدائی مدرسہ، ابتدائی مرکز اس کا گھر ہوتا ہے۔ گھر میں جتنے افراد جیسے ہوں گے، وہ بچہ آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا۔ آپ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو یہاں پر مدرسے میں ہوتے ہیں، درس میں گالیاں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی گھر کے ماحول کی طرف دیکھیں تو وہاں پر گھر میں سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں گے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تہذیب والا ہوگا، اخلاق والا ہوگا، ترتیب والا ہوگا، گالیاں نہیں دے گا بلکہ اخلاق سے پیش آئے گا۔ تو جب ہم اس کے پیچھے تحقیق کرتے ہیں، اس کے گھر والے اس کو یہ تہذیب سکھاتے ہیں، اس کے گھر والے خود ہی مہذب ہیں۔ جب اس کے گھر میں والدین ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، اس کے چچا کے بیٹے، خالہ، سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، تو یہ بچہ کیا سیکھے گا؟ سب ایک دوسرے لڑ رہے ہو تو لڑائی سیکھے گا نا۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو لڑائی کے ساتھ بڑا ہوگا، تو معاشرے میں بدترین انسان بن جائے گا۔ اس کے برعکس ایک خاندان میں مہذب خاندان ہے، اخلاق والا خاندان ہے، دیندار خاندان ہے، نمازیں ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، تو یہ جب بچہ بڑا ہوگا تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ خود ہی سیکھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ دیندار ہوتا ہے۔ تربیت ہمارے آج کل جو ہوتے ہیں نا، گلہ کرنا آسان ہوتا ہے، شکوہ کرو، شکوہ اور گلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن گلہ اور شکوہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے اس کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ والدین آتے شکوہ کرتے کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتے، جب اس کو ہم سامنے کہتے کہ آپ تربیت آپ ہی غلط ہے، پھر خفا ہوتے ہیں۔ جب ایک والد کسی کا مثال کے طور پر کسی کی 2 3 بیٹے ہوں تقریباً،
9 سال 10 سال 11 سال کے ہیں، اس ٹائم اس کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر والد کی۔ ماں کی ضرورت بچی کو کب تک ہوتی ہے؟ 6 سال تک۔ 7 سال تک جب پہنچے تو وہ تو بیٹا کیا، وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، زبان لڑاتا ہے، اس ٹائم والدین والد کی ضرورت ہے، باپ کی۔ باپ چونکہ بیٹے کے ساتھ ہوتے تو باپ سے اکثر بیٹے ڈرتے بھی ہیں، تو 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی عمر میں والدین کا سایہ میں خاص کر باپ کا سایہ ضروری ہوتا ہے۔ اس عین موقع پر جب باپ یہاں پر نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں بدترین کہتے ہیں اخلاق یہاں پر سیکھ کر بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے۔ والدین تو شکایت کرتے ہیں، تو والدین کو بھی کرنا چاہیے کہ بیٹوں کو وقت دے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جائے، اس کو تہذیب و اخلاق سکھائے کہ یہ ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، تاکہ اس کی صحیح تربیت ہو جائے۔ تو ان باتوں پر جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ صحیح بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔